اختتام تو ہو گیا مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ قوم کے سسپنس میں مزید اضافہ ہوا۔ اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی رائے آپ نے سنی۔ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ تھے۔ اب اس پوری صورتحال کا ایک انڈیپینڈنٹ انالیسس لیتے ہیں، آزاد تجزیہ، نیوٹرل آبجیکٹو تجزیہ۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر نیوز اینکر پرسن، بہت ہی معروف پروگرام، مشہور پروگرام جیو نیوز پہ ہولڈ کرتے ہیں، جناب شہزاد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ شہزاد اقبال صاحب۔ آپ کی اپنی ریڈ کیا ہے کل کی مذاکرات ختم ہونے کے بعد کہ کیا پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم مذاکرات ناکام ہو گئے؟ کامیاب تو بہرحال نہیں ہوئے، لیکن اس وقت آپ کے نزدیک یہ سٹیٹس کیا ہے؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب میرے خیال سے یہ بات تو طے تھی کہ سپریم کورٹ جو پٹیشن سن رہی تھی وہ اسی حوالے سے تھی کہ پورے ملک میں ایک دن الیکشن کروائے جائیں، تو اس پر اگر کمیٹی بیٹھ کے بات کر رہی تھی اور اس پر اتفاق ہونا تو میرے خیال سے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن کنڈیشن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہی تھی کہ جو الیکشنز اگر آپ نے ایک ساتھ کروانے پورے ملک میں، یعنی پنجاب اور کے پی کے الگ نہ ہو اور پوری چاروں اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے ایک ساتھ ہوں، تو پھر آپ الیکشن جلد سے جلد کروائیں۔ اسی کنڈیشن کے ساتھ انہوں نے یہ حامی بھری تھی کہ ملک میں ایک الیکشن ہوں گے، اور اس پہ تو ہمیں اس ڈیٹ پہ تو کوئی پروگریس نظر آئی نہیں ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 30 جولائی تک اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، یعنی کہ اپنے وقت سے 10-15 دن پہلے، اور پھر اس کا مطلب ہے ان کے پاس 60 دن نہیں بلکہ 90 دن ہوں گے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، اور اس کے بعد پھر جنرل انتخابات ہوں گے۔ اور عمران خان نے جو پوزیشن لی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی کو آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں بجٹ دینے سے پہلے، میرے خیال سے اگر یہی کام پی ڈی ایم کو کرنا ہوتا تو وہ پنجاب میں علیحدہ سے الیکشن کروا دیتے۔ کسی صورت میں بھی جس قسم کے فیصلے اس حکومت نے کیے ہیں اس کے بعد یہ بجٹ دیے بغیر جانا نہیں چاہیں گے، تو میرے خیال سے بہت ہی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، اور جب تک کسی ایک ڈیٹ پر کنسنسس نہیں ہو جاتا، چاہے وہ اگست کی ہو یا جولائی اینڈ کی ہو، تب تک تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ جی ہاں، اس میں کامیاب بات یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ڈائلاگ ختم ہو گئے، مذاکرات ختم ہو گئے، لیکن پھر مذاکرات کی کوئی ڈیٹ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، نوید قمر صاحب کو ہم سن رہے تھے قومی اسمبلی میں، انہوں نے بہرحال یہ بات کی ہے کہ 4 دن آگے پیچھے کرنے میں کسی کا نقصان نہیں ہوگا، اتفاق کر لینا چاہیے، ہم سب کو اتفاق کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ کوئی اور آ کے پھر اس میں مداخلت کرے۔ مگر یہ بات سامنے آ رہی ہے، اس میں بہرحال ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ گلاس آدھا خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے۔ اس وقت تو ہماری پریفرنس یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ آدھا بھرا ہوا ہے، تو جو اس وقت کی جو مثبت چیزیں ہیں وہ یہ کہ چلیں یہ بات تو طے ہو گئی کہ ایک دن الیکشن ہونے چاہیے۔ رہ گیا مسئلہ تاریخ کا، اور پھر شاید یہ بات بھی ہو گئی ہے کہ اگر اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اور یہ تاریخ طے ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں واپس آئے اور آئینی ترمیم میں شریک ہو، کیونکہ خیال یہ ہے کہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ پھر یہ جو تاریخوں کا فرق ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کی 14 مئی، اور اس سلسلے میں دو رائے موجود ہیں، لیکن یہ کہ غالب رائے یہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی 30 جولائی تو نہیں مگر 30 جون وغیرہ یا پہلی جولائی یا جولائی کا پہلا ہفتہ، گویا 4 سے 6 ہفتوں کا فرق ہے جس کو سمیٹنا ہے۔ لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے کہ وہ اس پہ کمپرومائز کسی سیاسی مذاکرات میں اور میز پہ نہیں کر سکتی، لیکن یہ معاملہ کیونکہ سپریم کورٹ میں جا رہا ہے، سپریم کورٹ اگر اس سلسلے میں کوئی فیصلہ دے دیتی ہے تو وہ پولیٹیکل فیس سیونگ بھی ہوگی تمام لوگوں کی، انکلوڈنگ خود سپریم کورٹ کے فیصلے کی۔ اس لیے شاید ایک خیال یہ ہے کہ ہم قوم منتظر ہے کہ شاید اس کا اب بھی حل نکل سکتا ہے۔ گویا کہ یہ تاثر ہے کہ ابھی دروازے مکمل طور پہ مذاکرات کے نتیجے کے بند نہیں ہوئے ہیں، کوئی فیصلہ آ سکتا ہے ابھی بھی۔ جی کامران صاحب، لیکن اس میں ڈیٹ کے علاوہ بھی ایک معاملہ ہے نا۔ دیکھیں یہ کیسے ہم ایکسپیکٹ کر لیں کہ حکومتی ٹیم جو کہ اس وقت مذاکرات کر رہی ہے اس میں جو جے یو آئی ایف کے سربراہ ہیں اور پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی حمایت شامل نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ آلریڈی کہہ چکی ہیں کہ دہشت گرد جماعتیں ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ جس طرح کی پوزیشن عمران خان صاحب لیتے ہیں، جو کنڈیشن لگاتے ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایک تو ہمیں میسیجنگ مل رہی ہے جو کہ کمیٹی ممبران ہیں ان کی طرف سے، لیکن جو باہر بیٹھ کے لوگ ہیں، اور اس میں خواجہ آصف صاحب کو بھی آپ شامل کر لیں، وہ جس طرح کا لب و لہجہ اپنایا ہوا ہے انہوں نے، اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ شاید ان کو بھی کوئی خاص امید نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ نے بالکل درست کہا، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ تو دیا ہے 14 مئی کو الیکشن کروانے کا، لیکن اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پارلیمنٹ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے، تو سپریم کورٹ کو بھی ایک وے آؤٹ چاہیے، اور مذاکرات ہی اس کا وے آؤٹ ہے۔
اب امید ہی کی جا سکتی ہے کہ کسی ایک ڈیٹ پہ یہ مان جائیں. لیکن اس امید کا ایک بڑا سہارا شہزاد اقبال صاحب یہ ہے کہ آپشن کیا ہے حکومت کے پاس, کیونکہ اگر یہ مذاکراتی حل نہیں ہوتا تو پھر آئی ایم ایف تو آپ کے قریب ویسے بھی نہیں آ رہا, اور پھر دوسری ملٹی نیٹرل ایجنسیز وہ تو پھر بالکل آپ کے قریب نہیں آئیں گی, اور پھر آپشن کیا ہے, پھر کون سا بجٹ دیں گے, پھر کس قسم کا بجٹ دیں گے. عوامی بجٹ تو آپ دے نہیں سکتے, الیکشن بجٹ آپ دے نہیں سکتے, مہینے بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد تو حکومت پھر ختم ہی ہو جائے گی نا. پھر مطلب یہ بھی نہیں ہے نا کہ حکومت کے پاس کوئی, حکومت خود بند گلی میں کھڑی ہے اس معاملے میں, تو اس کی مجبوری ہے کہ کوئی کسی قسم کا اگر نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جائے تو اس میں تو اس کے لیے بہتری کی گنجائش ہے. جی کامران, بہتری ہوگی اور پورے ملک کی بہتری ہوگی اگر اس پہ کنسنسس ہو جائے. خاص طور پہ یہ جو بجٹ والی بات ہے یہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں میری رائے میں اگر حکومت کو اس بجٹ کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرنی ہے, یعنی کہ آئی ایم ایف پلان سے ہٹ کر کوئی بجٹ دینا ہے, کوئی ایکسپینشنری بجٹ دینا ہے, کوئی ایسی حماقت کرنی ہے جو کہ عمران خان صاحب نے کی تھی جب انہوں نے پیٹرول پروڈکٹس پہ سبسڈی دے دی جانے سے پہلے, تو بہتر ہے کہ کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اور وہی 3-4 مہینے کا بجٹ دے دے اور اس کے بعد کوئی اور حکومت آ کے بجٹ دے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں اکتوبر میں آئے تھے اسحاق ڈار صاحب, ہر مہینے ہر 2 ہفتے بعد ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اب سٹاف لیول اگریمنٹ ہوگا تو تب ہوگا. ہوا نہیں ہے, تقریباً کتنے مہینے ہو گئے, 8 مہینے ہو گئے اور یہ ہوا نہیں اب تک. تو اس پہ یہ رسک لینا, یہ تو اٹ ول بی لائک پلینگ وتھ فائر, کہ آپ کوئی ایکسپینشنری بجٹ دے دیں جس میں آپ سبسڈیز بے تحاشا دے دیں یا کوئی اور مراد دے دیں, کیونکہ لیکن اس کے ساتھ تو اسی منٹ پہ تو پھر آئی ایم ایف پروگرام ختم ہو جائے گا نا, پاکستان کو فارغ کر دے گا آئی ایم ایف, اور پھر اس کے بعد تو پھر تو رہے نام اللہ کا. جی کامران صاحب وہ تو بالکل ایک ڈیزاسٹر ہوگا. دیکھیں ابھی بھی خطرات ٹلے نہیں ہیں ڈیفالٹ کے. ہم نے, آپ کو پتا ہے, آپ بہتر جانتے ہیں اپنی امپورٹس کو کس طریقے سے ایک آرٹیفیشل طریقے سے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ تو ہم کسی صورت میں نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے, افورڈ کر سکتے کہ ہم آئی ایم ایف پلان کے بعد باہر نکل جائیں. پہلے یہ آئی ایم ایف پلان 30 جون کو مکمل ہونا تھا, لیکن اب لگتا ہے اس میں مزید توسیع ہوگی کیونکہ ابھی بھی ہمارا شاید 9th ریویو ہی پورا نہیں ہوا ہے. اور اب جو حالات نظر آ رہے ہیں اس پہ تو دیکھ کے یہ تو بڑا واضح ہے کہ آئی ایم ایف پہلے ایٹ لیسٹ ایک پری پلان بجٹ تو آپ کا دیکھے گا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد ہی وہ کس جاری کرے گا. میرے خیال سے اس کے بغیر تو چاہے نون لیگ کی حکومت آ جائے, چاہے تحریک انصاف کی حکومت آ جائے یا کوئی تیسری قوت آ جائے, آپ معیشت کو نہیں سنبھال سکیں گے وداؤٹ آئی ایم ایف پلان. صرف یہی کر سکتے ہیں نا کہ مہینے دن کے لیے, 4 ہفتوں کے لیے, 5 ہفتوں کے لیے الیکشن آگے بڑھا دیں. یہی بیسٹ کیس سینیریو ہے حکومت کے پاس. اس کے علاوہ تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ مل جل کے بیٹھ کے کوئی ایک بہتر سلوشن نکال لے, قوم کو بھی سکون دے دیں, اور پھر یہ کہ کوئی گریسفل فیس سیونگ مل جائے یہاں سے نکلنے کی. اچھا کامر صاحب, یہ بات تو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے, اور پچھلے میں 1-1.25 سال سے یہ بات کر رہا ہوں جب سے یہ حکومت آئی ہے, کہ جتنا آپ زیادہ ٹائم لیں گے اتنا آپ معاملات کو بہتر نہیں کریں گے, بگاڑیں گے. دا رائٹنگ واز آن دا وال کامران صاحب, کہ جس قسم کے فیصلے لینے پڑے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر اور ڈیلیڈ فیصلے کیے گئے, اس سے تو یہ مسئلہ اور زیادہ ڈیلے ہوتا گیا. یعنی جو کل نمبر آئے ہیں سی پی آئی کے وہ 36.8% ہیں, آگے جا کے اس سے زیادہ اور خوفناک صورتحال نظر آ رہی ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو اس وقت فائنینشیل وزرڈز بیٹھے ہوئے نون لیگ میں, وہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے الیکشنز میں جانے میں. ہاں ایک ہی چیز ہے جو عقل کو سمجھ آتی ہے, وہ یہ ہے کہ ان کی شاید یہ خواہش ہے کہ کسی طرح عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائے, عمران خان جیل میں چلے جائیں اور پی ٹی آئی کمزور ہو جائے, تو شاید ان کا مقابلہ کرنے کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی. ادروائز معاشی طور پہ بجٹ آرٹیفیشل ریلیف دے کے کہیں سے بہتری کی امید تو نہیں لگ رہی.